آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. صدق الله العظيم. حسن برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 49 تک کا درس ہو چکا ہے. علم غیب پر نہایت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہر زاویے سے ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور سچے عقیدے پر گامزن رکھے اور فاسد خیالات و عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورہ ہود ایک نبی کے نام سے منسوب ہے، ہود علیہ السلام. آج ان کا ذکر اس حیثیت سے کریں تاکہ کل کی حیثیت بھی سمجھ میں آ جائے. آج عام نبی کا ذکر ہو تاکہ کل اس حیثیت سے چند آیتیں ہم ذکر کریں، پھر آخر میں سوال وغیرہ ہو تو آپ ضرور کریں. خدا آپ سب کو ہم سب کو بڑی بلندی والے نبی کی عظیم رات کا تحفہ نصیب فرمائے. برکات، سعادات، رحمتیں ہم پر بھی، ہم سب کی نسلوں پر بھی جاری فرمائے. اس میں کئی نقطے ہیں. سب سے بڑا نقطہ اسی آیت سے بہت سارے لوگ جو پھسلے ہیں، نبی کو بھائی کہنے کا جو عقیدہ ہے کہ نبی ہر مومن بھائی بھائی ہے، نبی بھی مومن ہے تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. کیا لاجک ہے! اللہ خیر فرمائے. میں منطق بہت پڑھایا ہوں، اس میں ایک ترتیبی پہلو ہے. ہر انسان مرغی کھاتا ہے اور ہر مرغی پائخانہ کھاتی ہے، تو ہر انسان، اب آگے نہیں بولیں گے. ہر ترتیب درست نہیں ہوتی. کہاں کی بات کہاں سیٹ کرتی ہے تو کیسا بھی. اس نبی کا کلمہ الگ ہوتا. مومن ضرور ہے لیکن ان کا کلمہ ہے انی رسول اللہ، انی نبی اللہ. اور امتی کا کلمہ ہے جس نبی کی ہے تو حود نبی اللہ، یوسف نبی اللہ، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کیسے ہوتا؟ کہاں کی بات کہاں سے. یہاں پر بھی دیکھیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا. اخا منے ہود، اخن منے بھائی. اب یہاں پر کہا گیا مطلب قوم عاد کتنی سرکش ہے. اب اس کی سرکشی کا ذکر جو ہے سورہ حاقہ میں بڑی تفصیل سے ہے. میں اشارہ کر کے بس گزر جاؤں. الحاقۃ ملحاقہ، حق ہونے والی چیز یعنی قیامت. وما ادراک ملحاقہ، حق ہونے والی چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، ایک چنگھاڑ، ایک سخت ترین آواز کے ذریعے سے، بلکہ ایک چنگھاڑ کا قوم ثمود اور قوم عاد نے انکار کیا، جھٹلایا. چیخ قیامت کے ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم امت میں عذاب دیں گے. ان کو جھٹلایا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
قوم سمود کو تو اللہ نے طاغیہ کے ذریعے سے ہلاک کیا. اب طاغیہ کیا ہے؟ اب طاغیہ کو بس میں سرکشی کی بنیاد پر ہلاک کیا ہے، اتنا ترجمہ. لیکن قوم عاد کو اللہ نے ایسی طوفانی زوردار سرسر عاتیہ ہے، سخت ترین طوفانی ہولناکی ہوا سے ہلاک کیا. وہ ہوا کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، جو ان قوم پر 8 دن اور 7 رات تک کنٹینیو آتی گئی. یہ قوم عاد کا حال ہے. اب آپ بتائیے، ہود علیہ السلام ان کے بھائی، یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں. یہاں قومی بھائی مراد ہے. کون بھائی مراد ہے؟ قومی، اسی لیے ترجمہ کر رہا ہوں. اور قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا. اب قومی بھائی نہیں سمجھے تو جیسے ابھی دیکھیں ذرا بھائی اچھے سے سمجھیے. میں نے کہہ دیا نا آپ کو بھائی، آپ میرے بھائی ہیں. یہ جو بھائی ہے یہ قومی بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، چلیبل بھائی جس کو کہتے. صحیح ہے نا بھائی صاحب؟ ذرا صحیح سے چلائیں. یہ کون ہے بھائی صاحب؟ یہ بھائی صاحب جو بولا جا رہا یہ ہے. اسی محاورے کی بنیاد پر قرآن پاک میں بھائی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب اگر آپ سے پوچھے قرآن میں بھی تو نبی کو بھائی کہا گیا ہے، تو اب آپ جواب دیں تو ان کو کہنا جی بھائی صاحب، جواب ہو جائے گا اس کا. اب اتنا سے اگر بولے تو جواب ہو جائے گا جی بھائی صاحب. وراثت دیجئے، میں بھی تو آپ کو بھائی کہا دیجئے. ہاں، ہر لفظ کی بنیاد پر آپ عقیدہ بنا لیں گے، غلط ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو. مالکم من الہ غیرہ، سنو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. ان انتم الا مفترون، تم افطرا کرتے ہو، جھوٹ باندھتی ہو اللہ پر. اور سنو یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا. میں اپنی عبادت کرنے تھوڑے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے کہہ رہا ہوں. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میں اپنی اجرت کو ذات پر شایع نشان سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لے رہی، کیوں بے وقوفی کر رہی ہو ایک قوم. ایک نقطہ آپ بتاؤ اور رشک کیجئے اور بہت ذرا خوش رہیے. آپ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آپ کو رونا ہے روئیے، لیکن ان کے لیے روئیے قسم خدا کی جو آپ کی آنسو کی قدر کرے. جو دنیا کے محبوبوں کا مثال یہ ہے، دھیان دیجیے گا، بڑی خوبصورت بات آ گئی. آپ جسے پیار کرتے ہیں اگر وہ انتقال کر جائے تو محبت کم ہوتی کہ نہیں؟ کم ہوتی، چاہے کس کا بھی معاملہ ہو، کم ہوتی، کنورٹ ہوتی، کمی بیشی کا عنوان ہے. لیکن آپ اس نبی سے محبت کرتے ہیں جن کی محبت ہر روز بڑھتی ہے. کم ہونے کا سوال ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کم کریں گے تو ایمان سے جائیں گے. بات ہے جتنی محبت کریں گے ایمان میں ازدیاد ہوگا، اضافہ ہوگا. تو اس محبوب کے لیے اپنے آنسو گرائیے جو محبوب کے تشریف لے جانے کے بعد بھی محبت میں اضافہ کا سبب ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. ہاں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اس محبوب کے صدقے میں بخش نصیب فرمائے. آیت نمبر 52 دیکھیں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اور ایک نقطہ بتا رہا تھا، وہ نقطہ سارے نبیوں نے اپنی امت کو قوم سے خطاب کیا، لیکن آپ کے نبی نے اپنی امت کو امت سے خطاب کیا ہے. فرق سمجھیں. اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری قوم کو بخش دے نہیں کہا. سارے لوگ، اے میری امتیوں، اے میرے صحابہ، اے ایمان والوں، کہیں پر بھی قوم کا لفظ استعمال نہیں. بالخصوص جو ان کے بلیور ہیں، سبحان، جو آقا کے ماننے والے ہیں، ان کو تو کہیں پر بھی قوم کا خطاب نہیں. جو نہیں ماننے والے ہیں کہا گیا یہ ایک ایسی قوم ہے جو مجھے نہیں سمجھ رہی ہے. ان کے بارے میں بھی جو رحم دلی ہے، جو پازیٹیوٹی ہے، آپ ذرا محسوس کیجیے. آپ نبی کو چاہنے والے ہیں اور نبی نے اپنی زبان سے آپ کو ایمان والا، میری امت، کیا بات ہے، تھکتے نہیں تھے میرا کہتے کہتے. اور آپ جو ہے موقع بھی ملتا ہے تو آپ
میرا میرا کہنے کے لیے جمع نہیں ہو گیا. خیر اللہ پاک ہمیں توفیق خیر سے نوازے. اے میری قوم، ہود علیہ السلام کہہ رہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف توبہ لاؤ. یرسل السماء، نتیجہ سنو، اللہ تم پر آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا. توبہ اور استغفار رحمت کی بارش نازل ہونے کا سبب ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور توبہ استغفار سے کمزور نہیں ہوگے، ہر زاویے سے تمہاری قوت بڑھے گی. کیا بات! قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، قوت پہ قوت، طاقت پہ طاقت آئے گی. یہ وظیفہ کرنا، کبھی بھی کمزوری ہونا، استغفر اللہ کا وظیفہ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ کا وظیفہ، یا اللہ توبہ کرتا ہوں، یا اللہ استغفار. اس طرح سے تیری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں فیل کرنا کہ ہم بس مجرم ہیں. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اے میری قوم مجرم مت بنو، مجرم مت بنو. نبی کو نہ ماننا بہت بڑا جرم ہے، مان لو میری بات. قالو، اب قوم کا جواب سنیے. یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ. اچھا یہاں پر بھی ایک نقطہ سنیے. نبی کے لیے قوم کا تو یہ انداز تخاطب تھا ہی، مخاطب کرنے کا. قوم کا بھی جو نبی کو نہیں چاہتی تھی ان کے نام سے پکارتی تھی، قوم بھی. لیکن آپ غور کیجئے، آپ ہم سب اعتراض اب زندگی میں مت کیجئے گا. ایمان والوں کی شان ہے یا رسول اللہ کہنا. اب سمجھئے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں لاتے تو قوم نبی کا نام لیتے. جیسے آپ دیکھیں ذوالخویسرہ نامی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، پیچھے سے آواز دیتا ما عدلت فی القسمت یا محمد. یا وہاں پر ہے، یا پر کوئی اعتراض نہیں، کافر کو بھی اعتراض نہیں کہ یا کہنا غلط ہے. لیکن اگر تعظیم سے کہیں گے یا، تو آپ کی منوکامنا پوری ہوگی، اور توہین سے کریں گے تو تباہ ہوں گے. لیکن یہاں پر اعتراض نہیں ہے کسی کا. بڑا افسوس ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں یا رسول اللہ ایمان والوں کی شان ہے. جب ایمان لے آتا ہے کوئی تو سنیے، ایمان نہیں سے قبل ایمان یا محمد، یہ محمد دکھاؤ، اے محمد یہ کرو، اے محمد یہ کرو. جیسے ایمان لاتے یا رسول اللہ دیکھو، یا رسول اللہ. اب پوری بخاری کو اٹھا لیں، آپ پوری مسلم کو، پوری حدیث کی کتاب کو اٹھا لیں، سگے رشتہ دار بھی نبی کے ہیں تو نام لیتے نہیں پکار رہے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور رسول. کیوں؟ سارے الفاظ میں سب سے رسپیکٹڈ جملہ رسول اور نبی ہے. کسی بھی آپ روایت میں نے دیکھیں، پوری بخاری مسلم میں کہیں ان محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ سے روایت ہے. حالانکہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ ہے احترام. ایمان والوں کی شان ہے احترام کرنا، بالخصوص نبی کا. اے ہود ما جئتنا ببینہ، کوئی دلیل تم ہمارے سامنے پیش نہیں کر رہے. اور جب کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے تو ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، بس تمہارے کہہ دینے سے ہم اپنے معبودوں میں سے کسی کو چھوڑ دیں، امپاسبل. دیکھیں تمہارے اس لفظ پہ غور کیجیے. صدیق کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، یہ دیکھیے. اور کافر کی یہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے تو غلط ہے. تو ایمان اور کفر میں فرق بھی یہی ہے کہ نبی کو بے سوچے سمجھے، بلا تحقیق، بغیر تردید کے تسلیم کر لینا ہی صداقت اور ایمان ہے. یہاں دیکھیے، تمہارے کہہ دینے سے صرف ہم مان لیں، نہیں، دلیل لاؤ. سب سے بڑی دلیل، مجھ سے بڑی دلیل کوئی ہو سکتی ہے؟ کس کو دلیل میں پیش کروں؟ کون ہے؟ تو دیکھیے تمہارے کہہ دینے سے ہم نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور تم پر ہم ایمان بھی نہیں لائے. یہ ان کی قوم نے کہا. سنو دوسرا، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے بعض معبود نے تم پر جادو کر دیا ہے. یہ دیکھیے قوم نے کہا ذرا یہاں پر اشارہ میں کمپیئر کر کے ذرا سے بتا رہا ہوں، عام نبی اور خاص نبی، کل اس کو مزید کروں گا کہ جادو کر دیا. یہی جملہ کہا تھا ایک بار صرف سورہ نون والقلم میں. آپ دیکھیے گا ولید بن مغیرہ نے انک لمجنون،
مجنون ہو گئے ہو، ایسی باتیں امپاسبل باتیں، عقل سے ماورا باتیں، اس طرح باتیں، تو مجنون کا لفظ استعمال کیا تھا، صرف استعمال کیا تھا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو نبی کی طرف خطاب کیا، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے حبیب ان کے کہنے سے آپ ٹینشن نہیں لیجیے، آپ پر آپ کے رب کا اتنا احسان اور اتنی نعمت ہے آپ کے اوپر کہ اس نعمت کی برکت یہ ہے کہ کبھی آپ مجنون نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت کی بات کریں، ما انت بنعمت ربک، وہی اسی میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ اتنی تعریف کرتے 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 سنیے، جس نے آپ کو مجنون کہا ہے میں اس کا شجرہ گنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ایک لائن سے کل حلاف، یہ بہت قسمیں کھانے والا ہے، جھوٹی، مہین، یہ ذلیل ہے، حماز، چغلخور ہے، مشاء، ارے باپ رے باپ گناتے، یہاں تک کہ اتنا غصہ آیا کہ اندر کی بات کہہ دیا کہ ان کی نسل اور اصل میں خطا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور مانا بھی ولید بن مغیرہ نے، اس پہ تفصیل نہیں جانے جا رہا، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ نبی پر جو غیر معیاری تہمت لگانا، ایسی جو عیب کا ظاہری سبب بنے، جیسے مجنون ہونا، تو عوام میں بھی عیب ہے، تو ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہے، بلکہ معصوم بھی کہہ سکتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی لیے سلیکٹ ہی کرتا ہے تاکہ ہر طرح سے یہ قوم سے ممتاز رہے اور قوم سے الگ تھلگ شان والے رہے۔ قال انی اشہد اللہ، سنو اب حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور تم بھی اگر ہو جائے تو اپنے معبود کی قسم کھاؤ، میں کہتا ہوں انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں تمہارے شرک۔ کبھی کبھی آپ کے دماغ میں بظاہر آپ کو لاجیکلی طور پر سمجھ میں نہیں آئے کہ ابھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جیسے کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، بخاری شریف کا نمبر بھی دے رہے ہیں، مسلم شریف کا حدیث نمبر بھی دے رہے ہیں، ورس نمبر بھی دے رہے ہیں، والیوم بھی سب دے رہے ہیں، غلط کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایک نظریہ بن جاتا ہے، لیکن میٹر غلط ہے تو یاد رکھیے، چاہے وہ قرآن کا بھی حوالہ دیں، پوائنٹ نوٹ کرنا ہمیشہ، لیکن اگر وہ توحید کے خلاف ہو یا رسالت کی شان کے خلاف ہو تو آنکھ بند کر کہیے ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن آل ان آل محمد عربی کی شان میں نازل کیا گیا ہے، خود قرآن پاک میں کہا کہ انہ لذکر لک ولقومک، میرے حبیب یہ تو آپ اور آپ کے ماننے والوں کی تذکرے کے لیے ہے، اس لیے کبھی بھی قرآن حدیث کا مس کوٹ کر کے نبی کے خلاف کوئی بھی میسج واٹس ایپ پر لگے فوراً آپ اسے ڈیلیٹ کر، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر سامنے والا کہ ارے کیسا جی بخاری کو جھٹلاتے، ہم دنیا کو جھٹلا سکتے ہیں نبی کے مقابلے میں، اللہ رسول کے مقابلے میں ہم سب کو جھٹلا سکتے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے خدا، ہمارا ایمان ہے رسول، ایمان میں ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں من دونہ فقیدونی جمیعا، سنو تم بھی قسم کھاؤ اور اللہ کے مقابلے میں جتنوں کو بلانا ہے لاؤ، میرے خلاف سازشیں کرنا ہے کرو، جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ کیا چیلنج ہے، پوری قوم کو کہا جا رہا ہے میں جس خدا کے بارے میں عبادت کا درس دے رہا ہوں اس کے مقابلے میں اس کو بھی لاؤ، جس کو بھی لانا ہے لاؤ، میں اپنے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم جس خدا کی بھی بات کر رہے ہو لاؤ، سب کو لاؤ، مجھے مہلت مت دینا، جو چاہو کرنا کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں تو اس اللہ پر بھروسہ کیے ہوا ہوں، یہاں پر ترجمہ سنیے، کیے ہوا ہوں، پر کنٹینیوسلی، میں تو اس اللہ پر بھروسہ کیے ہوا ہوں جو میرا تو رب ہے ہی، تمہارا بھی رب ہے، میرا تو رب ہے ہی اور تمہارا بھی رب ہے، انوائلنٹری میں ہی صحیح تم نہیں سمجھ رہے ہو لیکن پالنے والا وہی رب ہے، وہ تمہارے رب کو بھی پال رہا ہے۔ ہاں ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے جس کو وہ اس کی پیشانی کے ساتھ پکڑے ہوا نہ ہو، سب اس کے قبضے و قدرت میں۔
ان ربی علی صراط مستقیم، سنو بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. ترجمہ رب صراط مستقیم پر ہے. علمی بحثیں بہت ہو سکتی مگر اگر رب صراط مستقیم پر ہے، رب خود صراط مستقیم ہے نا بھائی. آپ اللہ کو مانیں گے تو صراط مستقیم پر، اور رب صراط مستقیم پر ہے کا کیا مطلب ہے؟ رب صراط مستقیم پر ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے کہ میں جس رب کو مان رہا ہوں نا وہ مان لیے تو رب کو مان لیے. ہاں وہ میں جو کہہ رہا ہوں صراط مستقیم بول رہا ہوں میں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں اس کی تبلیغ کر دوں تم تک، اور میں نے کر دیا ہے. وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بڑا دم تازیانہ ہے ان کے اوپر. سنو تم کیا سوچتے ہو؟ تم اپنے رب کی وجہ سے بچ جاؤ گے. میرا رب وہ ہے کہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ میں لا کھڑا کر دے گا. مان لو، زندگی چاہیے مان لو مجھے. ایک عام نبی کا جملہ سمجھیے اس کو. اگر مجھے تم نے ٹھکرایا، میٹ دے گا اللہ تعالیٰ، دوسرے کو لا دے گا مجھے منوانے کے لیے. کیا بات ہے! کہا تھا نا عرب والوں سے بھی یہ کہا تھا جب نبی علیہ السلام کو نہیں مانا لوگوں نے تو بہت کبیدہ خاطر بات ظاہری طور پر بتاتے بشری غمزدہ ہوئے. تو اللہ پاک نے کئی جگہ پر سورہ کہف میں دیکھیے، پھر سورہ فرقان میں دیکھیے، دو جگہ ایسی آیت ہے کہ آپ سن کر مطلب رش کریں گے، آپ اشش ہو جائیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یا قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے میرے حبیب؟ نہیں، لوگ ایمان نہ لائیں نہ لائیں، میں آپ کو کہتا ہوں محمد رسول اللہ، آپ مجھے کہو لا الہ الا اللہ. ارے باپ، اب آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. گویا ساری کائنات کو چاہتا یہ ہے کہ حبیب کو مانو، نہیں مانو گے تو آئی ڈونٹ کیئر. ہے کیا بات ہے! میں اپنے حبیب کو محمد رسول اللہ کہتا ہوں، میرا حبیب لا الہ الا اللہ کہے، بس. تو کوئی حیثیت نہیں ہے کائنات کی محمد کے سامنے. اللہ کی بارگاہ میں نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے پوری کائنات کی. سبحان، قرآن کا تصور ہے. اللہ آگے فرماتا ہے لا تضرونہ شیئا، سنو جب بسا دے گا تو تم کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے اللہ کو. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے. آخر آیت سنی. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا يَعْقُوبَ. اور سنو جب ہمارا عذاب آئے گا نا، یا ہمارا عذاب آ جائے، اللہ پاک فرماتا تو ہم ہود کو اور ہود کے ماننے والوں کو تو بچا لیں گے اپنی رحمت سے. بات ہود کے بچانے کی نہیں، بات ایک نبی کے ماننے والوں کو اللہ بچاتا ہے. یہ ہے والذین آمنوا معه، جو نبی کا سپورٹ کریں گے، نبی کا ساتھ دیں گے، ہم انہیں نجات دیں گے. ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور جو نبی کو نہیں مانیں گے ہم انہیں عذاب غلیظ سے دوچار کریں گے. ہم انہیں عذاب غلیظ سے دوچار کریں گے. یہ آیت نمبر 58 تک کا درس. اب دوسرا عنوان یہاں سے آ رہا ہے. میں نے بس بنیاد رکھ دی ہے کل کی، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی 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 ہاں، پاکی آدھا ایمان ہے. ایمان سب سے پہلے دیکھیے، ایمان میں کوانٹٹی کا عنوان نہیں. آدھا ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ جب پاک رہیں گے تو آپ کی روحانیت، آپ کی جسمانیت، آپ کی ذہنیت صاف ستھری ایک دم ریلیکس محسوس کریں گے. یہ عبادت کے بغیر بھی یہ دیکھیے یہ ہے. آپ عبادت نہیں بھی کریں گے تو آپ فرض کیجئے آپ نہا لیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو باقی صفائی سے مراد یہ ہے کہ آپ خدا کی عبادت نہ بھی کریں. اسی لیے دوسرے میں کہا گیا کہ باقی آدھا میں تقوی اختیار کرو، یہ کرو وہ کرو. تو مراد یہی ہے کہ یعنی عبادت اب کرو گے تو اب مزہ آئے گا.
یہ جو صاف ظاہری صفائی کریں گے تو آپ کو خود لطف آئے گا، ریلیکس ہوں گے، پرسکون ہوں گے بغیر عبادت کے. آپ کی زبان سے اللہ کا نام، شکر کا تصور، یہ ہے پاکی کے آداب. پھر جب عبادت کر لیں پوری ہو جائے، ہاں مکمل ہو جائے. جی ہاں دیکھیے نفل روزہ ہے، میں تو یہ کہوں گا رمضان میں روزہ رکھو اور قبول نہیں ہوا تو کل رکھ لو، اور قبول ہو جائے تو اس سے بہتر ہے. تو قبولیت کی نیت سے رکھیے اور نسبت کی وجہ سے امید ہے کہ قبول ہوگی. مگر اس میں ایک اشارہ کر دو، کیا پھر پوچھیں کہ سحری نہیں کرے تو کیسا؟ پہلے ہی بول رہے روزہ بولے تو بھوکے رہنے کا نام ہے، کھانے کا نام نہیں ہے. سحری ایک الگ تصور ہے، وہ ایک مستحب پہلو ہے. روزہ بھی یہاں پر وہی نفل ہی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ دونوں پر یہ کیجئے. آپ سحری بھی کھائیے اگر مطلب اٹھ گئے ہیں تو، اور نہیں اٹھے ہیں تو آپ روزہ رکھیے. بڑی فضیلت ہے. ہم کوانٹیٹی نہیں کہیں گے، بس آپ یہی کہ اس کو قرآن پاک سورہ دہر کی آیت نمبر 7، 8، 9 سے میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ سخت سے سخت مشکلات، پریشانیاں اگر آئے تو صحابہ کرام کا تصور آپس میں یہی تھا کہ روزہ رکھا جائے. حضرت امام حسن اور حسین، امام حسین بیمار پڑے تو اللہ پاک قرآن پاک میں آیت کریم، حضرت علی نے منت مان لی روزہ رکھنے کی، حضرت فاطمہ نے، حضرت فضہ نے روزہ رکھا. قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر، وہ نظر کا جو روزہ ہے پورا کرتے ہیں. تو آپ روزہ رکھیے، آپ اپنی اس لیے بھی رکھیے حبیب میرے خوش ہوں گے. یہ بات ہے آپ کی نیتیں اچھی ہوں، خوش ہوں گے تو ہمارا فائنینس صحیح ہوگا، ہمارا جسم صحیح ہوگا، ہمارا سب کچھ. تو نسبت سے آپ کی عبادت میں بھی 4 چاند لگ جاتا ہے. جی الحمدللہ. ہاں جی 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 ہاں سورہ نجم، سورہ نجم آیت نمبر 1 سے لے کر کے 22 تک تقریباً دیکھیں گے تو سورہ بنی اسرائیل میں زمینی سطح کی معراج کا ذکر ہے، اور سورہ نجم میں آسمانی سطح کا معراج کا ذکر ہے. اوپر کیا ہوا پھر وہاں سے آئے تو کیا ہوا، تو یہ سپورٹ بولے نا. تو سورہ نجم جو ہے، نجم کہتے ہی ہیں قسم ہے اس ستارے کی جو اوپر سے نیچے آیا. نجم سے مراد نبی ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم. جی اسرا زمینی سیر کو کہتے ہیں اور معراج آسمانی سیر کو کہتے ہیں. گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں ہوں گے آپ الحمدللہ. بس اسرا زمینی سطح کو کہتے ہیں، زمینی معراج کو کہتے ہیں. اور معراج اوپر، معراج عروج، سیڑھی، حضرت براق وغیرہ تو سب معراج میں اوپر، اوپر کی طرف، نیچے سے اوپر جانے کو معراج کہتے ہیں، اور زمین پہ سیر کرنے کو اسرا کہتے ہیں، سیر کرانے کو. جی 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 بالکل. اور اس کی ایک دلیل ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ توحید کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے کہ بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. ہر چیز تو دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ حبیب کو لے جائے اور کانٹا بند کر دے. حبیب کو لے جائے اور کانٹا بند کر دے. جی جی کرو، کتنے ہیں وہ تو آج تک تحقیق نہیں کر پا رہے ہیں لوگ کہ یہاں سے جانے میں اتنا دن، وہاں سے جانے میں اتنا دن، یہاں سے جانے میں اتنا. تحقیق ہی کر رہے ہیں 70 سال 75 100 برس لگ جائیں گے. ہم وہ نہیں، بس اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. اور نبی بھی ممکن، نبی کا جانا بھی ممکن، آسمان بھی ممکن، عرش بھی ممکن، یہ سب ممکن ہے. اور جب بلندی کی بات ہو تو اس پر تو قادر ہے. بلندی کی بات ہے تو قادر ہے. ہم کمی بھی سیکھ رہے ہیں. ہاں ہجرت سے پہلے. اور سبب جو ہے وہ وہی غم، تکلیف، پریشانی. وہ تو وہی کہا، وہ اس لیے نہیں کہ آپ وہاں پر سکن کا عنوان بولیں، کاروبار عالم معطل. بھائی آپ کے گھر میں شادی ہو تو آپ اپنے سارے نوکروں کو کہہ دیں آج چھٹی. یہ ہے مسئلہ. اے لوگوں بند کرو، میرا حبیب آ رہا ہے، سب چھٹی. یہاں تک کہ گھڑی تو بھی نہیں چلنا، تجھے بھی چھٹی ہے آج، سب کو چھٹی. اور میں اگر چیدہ چیدہ کہوں تو کل ہو سکا کہوں گا کہ چیدہ چیدہ تو سب کچھ بتا ہی دیا،
جیسے چاند کا 2 ٹکڑے کروا دیا, سورج کو پلٹوا دیا. اب لاؤ نا کوئی ایسی چیز ہے جو امپاسبل کا عنوان رکھتے. سب کچھ پہلے اللہ پاک نے کروا ہی دیا ہے, پھر حبیب کو لے گیا تاکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی اعلیٰ شان سمجھ میں آئے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہی ہے کہ سورج کو پلٹوایا حبیب کے ذریعے سے, چاند کو 2 ٹکڑے کیا حبیب کے ذریعے سے. وہ ان اللہ علی کل, بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہاں چلیے تو خوش ہو کر جائیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب معراج کے سب کو قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے, گھر میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, بلا بدتر سے ہم سب کی اصلوں نسلوں کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم